میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیانات اصل میں دعوت اللہ کے ساتھ تھے۔ میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی۔ اللہ نے علم کو اور اس کی تبلیغ کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا تھا تاکہ انبیاء علیہ السلام کی لائن کی اذیتوں کے ساتھ علم کو مت تک پہنچایا جائے، علم کو مت تک پہنچایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی لائن کی اذیتوں کے ساتھ۔ اس لیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں علم کے نشر کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے، علم کے نشر کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے، علم کے نشر کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لائن کی ناگواریوں کی وجہ سے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے علم کا، اس کے اوامر اور نواہی کا امید اور اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ واپس آنے والے مقامی لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر امت کے حال کا مشاہدہ کریں کہ علم کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کن نعمتوں کا ان پر نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کے علم سے جاہل رہنے کی وجہ سے کن نقمتوں کا اور عذاب کا ان پر نزول ہو رہا ہے۔ ان دو چیزوں کے مشاہدے سے علم کو لے کر پھرنے والوں کو، یہ لکھا علماء نے، ان دو چیزوں کے مشاہدے سے علم کو لے کر پھرنے والوں کے بات میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بیانات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نقل و حرکت کے ساتھ بیان فرمایا، آپ نے نقل و حرکت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ کی پوری زندگی اور آپ کے صحابہ کی پوری زندگی وہ نقل و حرکت کے ساتھ امت تک علم کا پہنچانا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام میدان قتال میں بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ یعنی میں کیسے سمجھاؤں کہ تعلیم اور نفر الگ الگ چیزیں نہیں تھی۔ دور نبوت میں تعلیم اور نفر وہ الگ الگ چیزیں نہیں تھی، بلکہ علم اور نفر، تعلیم اور تنفیذ کو ایسا جمع کیا گیا تھا کہ اس نقل و حرکت سے ہر طبقے تک علم پہنچ رہا تھا۔ جو جس چیز کا عالم تھا وہ اس چیز کو پہنچانے والا بھی تھا، جو جس چیز کا عالم تھا وہ اس کا مبلغ بھی تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بیانات ہیں، وہ بیانات جو آپ نے غزوات میں کیے۔ فرماتے ہیں ایک صحابی جدار ان کا نام تھا کہ ہم نے غزوہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب ہمارا آمنے سامنا ہوا دشمن سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بیان کے لیے، اللہ کے حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگوں، تمہارے اپنے خواہش کے کھانوں نے، رنگ برنگی کھانے، طرح طرح کے کھانے، ان کھانوں نے تمہیں اللہ کے دین کی محنت سے روکا ہوا ہے۔ یہی مقصد ہے اس جملے کے یہاں بیان کرنے کا کہ تمہارا جو وقت گزر رہا ہے، وہ تمہارے خواہش کے کھانوں میں گزر رہا ہے کہ تم رنگ برنگی کھانوں میں مشغول رہتے ہو، اور تمہارے سفر کا حال ہے، تمہارے قیام اور تمہارے اپنے گھروں میں بھی خواہش کے کھانے آ گئے ہیں، جس وجہ سے تم نے اللہ کے دین کی محنت چھوڑ دی ہے۔ کیونکہ آدمی اچھے کھانے کی وجہ سے دین کی محنت سے چھوڑ دیتا ہے کہ اچھے کھانے کے لیے اچھا کمانا پڑے گا، اور اچھا کمانے کے لیے وقت چاہیے۔ حالانکہ روزی مقدر کی ہے، چاہے زیادہ وقت کما لو چاہے تھوڑے وقت کما لو، زیادہ وقت کمائی کو دینے سے رزق میں اضافہ خدا کی قسم نہیں ہوتا، اور کمائی کو کم وقت دینے سے خدا کی قسم رزق میں تنگی نہیں ہوتی۔ یہ باطل خیال ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی روزی متعین کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا، بیان یہاں سے شروع کیا کہ تم لوگوں کا وقت گزر رہا ہے رنگ برنگی کھانوں میں، اس کے علاوہ جو خواہش کھانے تمہارے اپنے قیام مقام پر ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن کے مقابلے کی طرف جاؤ، یعنی کفار تمہارے مقابلے پر آ جائیں اور تم ان سے قتال کے لیے آگے بڑھو، ایک ایک قدم آگے بڑھو، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں حملہ کرتا ہے دشمن پر، ادھر یہ حملہ کرتا ہے، ادھر دو حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی دو حوریں وہ لپکتی ہیں اس کی طرف، اس کی طرف
اور جب یہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑتے ہی پہلے خون کے قطرے پر ہی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جب یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کر گرتا ہے زمین پر تو یہ دونوں حوریں اس کے چہرے سے غبار صاف کرتی ہیں، اس کے چہرے سے غبار صاف کرتی ہیں. اور دونوں حوریں کہتی ہیں کہ تم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. دونوں حوریں کہتی ہیں تم سے ملاقات کا وقت آ گیا. حوریں کہتی ہیں قد انا لک کہ تم سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. حوریں کہتی ہیں کہ تم سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا. چنانچہ یہ شہید بھی کہتا ہے کہ ہاں تم دونوں سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حج پر اترے غزوہ تبوک کے موقع پر تو آپ نے لوگوں کے درمیان بیان فرمایا اور اے لوگوں لا تسألوا نبیکم عن الآیات کہ اپنے نبی سے معجزات کا مطالبہ مت کیا کرو، نبی سے مطالبہ مت کیا کرو. یہ زمانے کے لوگ بغیر کسی کرامت کی کسی کو ولی نہیں مانتے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. حالانکہ ولایت کی علامت کرامت نہیں ہے، ولایت کی علامت کرامت نہیں ہے. ولایت کی علامت اتباع سنت ہے. یہ نہیں بس ولایت کی علامت اتباع سنت ہے. لوگ کرامات کو سوال کرتے ہیں کہ کرامت تو ہے نہیں. اسی طرح فرمایا کہ معجزات موضوع نبوت نہیں ہے، معجزات موضوع نبوت نہیں ہے. اس لیے فرمایا اے لوگوں اپنے نبی سے معجزات کا سوال مت کرو. اس لیے کہ اگر معجزے کا سوال کر لیا اور پھر ایمان نہ لائے تو عذاب جلدی آئے گا. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذبوا بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذبوا بها الاولون. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے اس لیے نشانیاں اور معجزات ظاہر نہیں کرتے کہ پچھلوں سے جھٹلایا تو وہ عذاب کے مستحق ہو گئے. فرمایا کرتے ہیں نبی سے معجزات کا سوال مت کرو. یہ قوم صالح انہیں سوال کیا تھے نبی سے کہ ان کے لیے اونٹنی اللہ تعالیٰ بھیج دیں. چنانچہ اللہ نے نبی کی دعا پر ایسا ہی کیا. یہ اونٹنی آیا کرتی تھی کشادہ راستے کی طرف سے اور سارا پانی پی جایا کرتی تھی. جو دن اس کے آنے کا ہوتا تھا سارا پانی پی جایا کرتی اور یہ اس کا دودھ نکال لیا کرتے تھے. اور جو دن اس کے آنے کا نہیں ہوتا تھا اس دن بھی اس کا دودھ نکال لیا کرتے. پھر وہ اسی کشادہ راستے سے اونٹنی واپس چلی جاتی. چنانچہ انہوں نے ظلم کیا اس پر تو اس کے پاؤں کاٹ. حالانکہ ایک اونٹنی کے پاؤں کٹنے پر ساری قوم ہلاک ہو جائے. ایک اونٹنی کے پاؤں کٹنے پر ساری قوم ہلاک ہو جائے. اس لیے اللہ سے معجزات کا سوال نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ان کی قوم نے کہ آسمان سے کھانے اتروا دو تیار تو ہم دین کی محنت کے لیے فارغ ہو جائیں گے. آج کل لوگ بھی کہتے ہیں کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم دین کی محنت کے لیے فارغ ہو جائے. صحابہ نے بھی عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے ایک پیالہ صبح کھانے کا تیار ایک شام کو تیار ملے گا. ایک جوڑا صبح کو تیار ایک شام کو تیار پہننے کو ملے گا. صحابہ خوش ہو گئے. جب ایسی آسان کھانا اور کپڑا ہو جائے گا تو ہم دین محنت کے لیے فارغ ہو جائیں گے. ایسا زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس زمانے کی جلدی مت کرو. تم آج فقر کے زمانے میں اس زمانے کے مالداری سے زیادہ بہتر. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا قوم نے انزل علینا مائدۃ من السماء آسمان سے تیار کھانا اتروا دیجیے تاکہ ہمارے دل کھانے سے پکانے سے کمانے سے فارغ ہو جائیں اور ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہاں آپ کا اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ ہم جو کہیں وہ آپ کرا سکتے ہیں اپنے رب سے. انہوں نے دعا کر دی اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے آسمان سے تیار کھانے اتار دوں گا. تمہارے لیے تیار اتار دوں گا لیکن اگر ایمان نہ لائے تو وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے تمام جہان میں کسی کو نہیں دیا. وہ عذاب اگر یہ ساری سہولتیں اور یہ نعمتیں ملنے کے بعد تم نے کفر کیا تو پھر وہ عذاب لاؤں گا جو عذاب تمام جہان میں سے کسی قوم پر عذاب نہیں آئے گا جو عذاب تم پر آئے گا. تو فرمایا اے لوگوں اپنے نبی سے معجزات کا سوال نہ کرو.
چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت ان کو دی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. چنانچہ آسمان سے ایک چیخ ان پر آئی. اللہ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا جو زمین پر تھے. آسمان زمین کے درمیان جتنے بھی تھے سب کو ہلاک کر دیا سوائے ایک آدمی کے کہ وہ اس وقت حرم میں تھا, اللہ کے حرم میں تھا. چنانچہ اللہ نے اس کو حرم کی وجہ سے عذاب سے بچا لیا. حرم نے اس کو عذاب سے بچا لیا. اللہ کے حرم نے اس کو عذاب سے بچا لیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ آدمی کون تھا جو بچ گیا عذاب سے؟ فرمایا ابو رغال اس کا نام تھا. حسن بن علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے دن آپ چڑھے منبر پر بیان کے لیے اللہ کے حمد و ثنا کی. فرمایا اے لوگوں میں تمہیں جس چیز کا حکم کرتا ہوں وہ حکم اللہ کی طرف سے کرتا ہوں. میں اس چیز کا حکم دیتا ہوں تمہیں جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, اور اس چیز سے تمہیں روکتا ہوں جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے. لہذا ہر کام کو اچھی طریقے سے کرو, ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو, ہر کام کو اچھے طریقے سے کرو. حلال کاموں پر کرو, حرام سے بچو. قسم اللہ تعالی کی جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے ہر آدمی کو رزق اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کو اس کی موت, حالانکہ موت پیچھے نہیں ہوتی, موت آگے ہوتی ہے. موت آگے ہوتی ہے. آگے کا مطلب یہ کہ انتہائی قریب ہے. اس طرح ہر آدمی کے ساتھ رزق اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے, اس طرح موت کی تلاش میں ہے. اگر تمہیں کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس دشواری کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ اس دشواری کو ختم کرو. اللہ سے رزق طلب کرو اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.